نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق الله العظيم۔ 9 ہجری کے واقعات ہمارے چل رہے ہیں۔ وفد بنی تمیم کا بھی کل ہو گیا، سریہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب اس کا بھی ہم نے پڑھ لیا۔ غزوہ تبوک کے حالات جو ہے وہ چل رہے تھے۔ غزوہ تبوک کا کل ایک دوسرا نام بھی بتایا گیا تھا، نام یاد ہے؟ جیش عسرہ، یعنی تنگی والا لشکر۔ تو اس کے اندر سفر میں حضرت سیدنا ذوالبجادین کی شہادت کا واقعہ، یہ ایک بڑا اہم واقعہ یہ رہ گیا تھا۔ حضرت ذوالبجادین یہ یتیم تھے، والد ان کے وفات پا چکے تھے، چچا کی کفالت میں تھے۔ چچا نے بڑی اچھی تربیت ان کی اور انہیں باپ کا سایہ چلا جانا وہ محسوس نہ ہوا، ہر لحاظ سے ان کی کفالت کرتے تھے۔ جس وقت جوان ہوئے تو اس وقت انہوں نے عرب کے دستور کے مطابق انہیں وہ بنا دیں، بھیڑ بکریاں اونٹ ان کا ریوڑ بنا دیا اور ان کے ذمہ کر دیا کہ تم ان کے مالک ہو، اب تم نے یہ کام کرنا ہے۔ حضرت ذوالبجادین جو ہیں ان کا اصل نام جو لکھا ہوا ہے وہ اصل نام ہے ان کا عبد العزیٰ۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی مدینہ طیبہ میں، اس وقت سے یہ خبریں سن رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پالے ہوئے، عرصہ دراز تک انتظار کرتے رہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس ہوئے تو یہ اب چچا کے پاس چلے گئے، کہنے لگے چچا جان بڑا میں نے انتظار کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح آپ بھی مسلمان ہو جائیں، لیکن ایک اتنا لمبا عرصہ گزرا، اب تو مکہ بھی فتح ہو گیا ہے، ابھی تک آپ کے دل میں یہ بات نہیں آئی، تو لہٰذا میں اب آپ پر واضح کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، میں اسلام سے متاثر ہوں۔ چچا نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، کہا کہ نہیں یہ تو میں کروں گا، آپ بخوشی اجازت دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، اور نہیں اجازت دیں گے تو میں نے بہرحال یہ کرنا ہی ہے۔ چچا جو ہے اتنا خفا ہوا، اس نے مارا پیٹا بھی اور انہیں یہ کہا کہ پھر اگر تم نے جانا ہے تو پھر میری طرف سے جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں یہ ساری نعمتیں واپس ادھر چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ اکبر! اونٹوں کا ریوڑ، بھیڑ بکریوں کا ریوڑ، ہر چیز دے دی۔ چچا نے کہا کہ باقی ہر چیز آ گئی ہے، یہ تیرے جسم کے اوپر جو لباس نظر آ رہا ہے یہ بھی میرا دیا ہوا ہے، اگر جانا ہے تو یہ لباس بھی اتارنا ہو۔ حضرت ذوالبجادین نے وہ لباس بھی سارے کا سارا اتار دیا اور کسی چیز سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس پہنچے۔ والدہ بیچاری جو ہے بیوہ عورت تھی، ایک ہی چادر تھی اس بیچاری کے پاس، اس نے وہ ایک چادر اپنے بیٹے کو دی۔ حضرت نے اس ایک چادر کو درمیان سے پھاڑا اور پھاڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے کو ادھر باندھ لیا نیچے اور دوسرے ٹکڑے کو اوپر اوڑھ لیا، تو 2 چادروں والا، اسی کو عربی میں کہتے ہیں ذوالبجادین۔ اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ تھی، فجر کی نماز کے بعد چہرہ انور جو ہے وہ نمازیوں کی طرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کو دیکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نمازیوں سے یہ بھی پوچھا کرتے تھے کہ کوئی آج کسی کو خواب آیا ہے کہ نہیں آیا،
پھر یہ بھی ہوتا کہ دیکھتے کہ نمازیوں کے اندر کوئی نیا بندہ ہے، اس کا تعارف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اگر صحابہ میں کوئی بتا دیتا کہ خواب آیا ہے تو آپ اس کی تعبیر بتا دیتے، اور اگر صحابہ کو خواب نہیں کوئی آیا ہوتا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کوئی دیکھا ہوتا تو پھر آپ خود اپنا خواب جو ہے بیان کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے جو ہے فرشتے لے گئے ہیں جہنم کی طرف بھی لے گئے ہیں، دور سے ہی انہوں نے مجھے جہنم دکھائی ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد بتایا یا رسول اللہ آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر بندہ تو بڑا اچھا ہے، لیکن یہ اپنی نفلی نماز زیادہ کر دے، اس طرح کی ترغیب کوئی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے پھر مسجد میں ہی رہنا شروع کر دیا، اور مسجد میں ہی سویا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک رات ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ بتایا گیا کہ نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے اپنا معراج کا خواب جو روحانی طور پہ معراج ہوا وہ آپ نے سارے کا سارا بیان کر دیا۔ تو آج بھی جس وقت رحمت کائنات نے فجر کے بعد چہرہ انور نمازیوں کی طرف کیا تو نظر پڑ گئی حضرت ذوالبجادین پر۔ فرمایا اجنبی معلوم ہوتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بتایا جی فلاں قبیلہ سے آیا ہوں، میرا نام عبد العزیٰ ہے اور اس غرض سے آیا ہوں اور اپنی ہر چیز لٹا کے آیا ہوں، چچا نے تن کے کپڑے بھی میرے اتار لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کا نام بدلا، فرمایا تم عبد العزیٰ نہیں ہو، تم عبداللہ ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عبداللہ۔ اور آپ نے خود ہی ان کے لیے لقب پسند کیا ذوالبجادین، یعنی دو چادروں والا۔ اور یہ بات شاید پہلے بھی گزری ہے کہ عرب کے دستور میں یہ چیز چلی آ رہی تھی کہ لوگ اپنے بچوں کے نام شرکیہ رکھتے تھے، جس طرح حضرت ابو ہریرہ کا نام یاد ہوگا، عبد الشمس سورج کا بندہ، یہ عبد العزیٰ عزیٰ دیوی کا بندہ۔ تو یہ شرکیہ نام جو ہیں جن میں عبد کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو وہ نام شرکیہ ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ آپ ان ناموں کو بدل دیا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں بھی آج کل جہالت کی وجہ سے بچوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، اس طرح کے نام عطا محمد، یہ نام ولی بخش، نبی بخش، یہ سارے نام مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل نام ہے اللہ بخش، کہ یہ بیٹا مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے بخشا ہے۔ اب اس کی نسبت غیروں کی طرف کرنا، یہی چیز شرک آ جاتا ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری داستان سنی تو آپ نے صحابہ اکرام کو ترغیب دی اور آپ نے انہیں اپنے مدرسہ اصحاب صفہ کے اندر داخل کر لیا، اور یہ اصحاب صفہ کے طالب العلم بن گئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں غزوہ تبوک کے لیے، تو رستے میں یہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ کتنی تمنا ہوا کرتی تھی وہ صحابہ، شہادت کے نشے میں جھومنے والے، وہ خنجر کو عروج سے نو سمجھ کر چومنے والے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ وہ لوگوں سے، کفار سے واضح کہتے تھے کہ جس طرح تمہیں زندگی سے پیار ہے اس طرح ہمیں شہادت کی موت سے پیار ہے، جس طرح تمہیں پہلی رات کی دلہن سے پیار ہے اسی طرح ہم شہادت کی موت جو ہے اس کی تمنا کرتے۔ یہاں بھی یہ دعا کر رہے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے اس سفر کے اندر شہادت کی موت نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرا خون کافروں پر حرام ہونے کی دعا کرتا ہوں کہ کوئی کافر تیرا خون نہ کرے۔ یہ تو تڑپ اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا، میں تو شہادت کی موت کی تمنا کر رہا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے کافر تیرا خون نہ کرے۔ فرمایا عبداللہ اگر جہاد کے سفر کے اندر تبھی موت آ جائے تو یہ بھی شہادت ہی کی موت ہوتی ہے۔
اور پھر ایسا ہی ہوا تبوک کے مقام پر یہ لمبا سفر کر کے جب پہنچے ہیں نا تو اس وقت انہیں بخار ہو گیا ہے اور اسی بخار کی شدت میں ان کی وفات ہو گئی۔ جس وقت وفات ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر جو ہے نا وہ کھدوائی ہے صحابہ سے، اور جس وقت قبر کھود لی گئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے اندر خود تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، فرمانے لگے یہ میرے پردیسی بھائی کی قبر ہے، یہ اس کی قبر ہے جو اسلام کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کر کے آئے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، اور جس وقت پھر دوبارہ اٹھے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، سیدنا فاروق اعظم نے ان کی میت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑائی، فرمایا ابو بکر عمر بڑی نرمی اور بڑے پیار کے ساتھ اپنی ساتھی کی میت مجھے پکڑانا۔ جس وقت لحد کے اندر ان کو رکھ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر دعا کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ میں زمین پہ اس بندے پہ راضی ہو گیا ہوں، اے اللہ تو بھی عرش برین پہ اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے تھے پاس، کہنے لگے کاش کہ آج یہ میری میت ہوتی، کاش کہ آج یہ میری قبر ہوتی، کہ اتنی سعادت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پہلے خود آرام فرما رہے ہیں، پھر اتنی سعادت کہ اللہ کے نبی خود قبر کے اندر رکھ رہے ہیں، پھر اتنی بڑی دعا کہ اللہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ تو ان کی شہادت یہ جو ہے نا یہ اسی غزوہ تبوک کے اندر ہوئی ہے۔ کل کی جو آخری گفتگو تھی ہماری، غزوہ سے پیچھے رہ جانے والے یہ کون لوگ تھے؟ یہ تین قسم کے لوگ تھے۔ کچھ تو منافقین ہیں، کچھ معذورین ہیں، معذور میں سارے آ گئے، نابینا، لنگڑے، اپاہج، اور جن بیچاروں کے پاس سواریاں نہیں تھیں رسول اللہ سے سواریاں مانگتے رہے، اور جب سواریاں نہیں ملی تو روتے ہوئے واپس آئے، انہیں معذورین کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ جانے والے مخلص صحابہ اکرام۔ منافقین ان کا تو سب کوئی پتہ ہے، معذورین کا بھی بتا دیا۔ یہ تقریباً مجموعی طور پر ان کی تعداد بعض حضرات نے 80 لکھی ہے اور بعض حضرات نے ان کی 90 لکھی ہے، ان تینوں کیٹاگریز کے بندوں کی۔ اور یہ جو بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے نا یہ تقریباً 10 افراد ہیں۔ یہ مخلص صحابہ اکرام ہیں، یہ پکے ایمان والے لوگ ہیں، اور یہ سستی کہہ لیں یعنی بغیر کسی عذر کے یہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ اب غزوہ تبوک وہ غزوہ ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی آپ نے حکم کیا تھا کہ اس کے اندر کوئی بندہ پیچھے نہ رہ جائے، سب نے نکلنا ہے۔ اب یہ 3 بندے جو ہے یہ 10 بندے یہ پیچھے رہ گئے۔ اب ان 10 میں سے 7 افراد انہوں نے کیا کیا، جب انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے، ہم سے سستی ہو گئی ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل نہیں کی ہے، اب یہ تو کام خراب ہے۔ اپنی سزا انہوں نے خود ہی متعین کر دی اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا۔ اور انہی میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی انہی میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا بھی کی، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، فرمایا ان ایمان والے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، بہت سارے تو ان کے نیک اعمال ہیں لیکن آج غزوہ تبوک کے موقع پر ان سے یہ سستی ہو گئی ہے، یہ ان سے بڑا کام ہو گیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ انہوں نے خود بخود اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا ہے، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آئے گا میں بھی ان کے بارے میں خاموش ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب یہ آیت نازل ہو گئی، عسى الله ان يتوب عليهم ان اللہ غفور الرحیم، اب جب یہ اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں، اپنے جرم کو مان رہے ہیں، اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ کے رو رہے ہیں، اللہ سے بھی گڑ گڑا کے معافیاں مانگ رہے ہیں، اللہ نے میرے محبوب انہیں معاف کر دیا ہے، آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ اکرام نے جس وقت انہیں خوشخبری دی، صحابہ نے ستونوں سے کھولا انہیں،
حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کھولنے لگے، فرمایا نا میں نے کوئی بندہ نہ کھول، مجھے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھول لیں گے۔ مسجد نبوی، اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے، مسجد نبوی کی اللہ نمازیں نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی میں جانا بھی بہت بڑی سعادت ہے، وہاں کی نمازیں بھی بڑی سعادت ہے، لیکن ایک اور بڑی سعادت یہ ہے کہ وہاں مسجد نبوی کی تاریخ سمجھنے والا اور بتانے والا کوئی ساتھی مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ ترکوں نے تعمیر مسجد کے اندر تاریخ کو سمویا ہوا ہے، تو مسجد نبوی کا جو ستون ہے نا، ان ستونوں کے ساتھ یہ جو روضہ رسول کے قریب ستون ہے، انہی ستونوں میں آپ غور کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں لے جائے، انہی ستونوں میں ایک ستون پر لکھا ہوا آپ کو نظر آ جائے گا استوانہ ابی لبابہ، کہ یہ وہ ستون ہے جس ستون کے ساتھ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا۔ تو جس وقت صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ ابو لبابہ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے گئے اور خود جا کر حضرت ابو لبابہ کو کھولا ستونوں کے ساتھ۔ اب یہ ساتھ کے ساتھ صحابہ چلے گئے اپنے گھروں میں، اور جتنا ان کے پاس مال تھا وہ سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، کہ شاید مال کی وجہ سے ہم جو ہے نا پیچھے رہ گئے ہیں، اس وجہ سے سزا کے طور پر ہم یہ سارا مال جو ہے وہ صدقے کے طور پر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا صدقہ قبول کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، جاؤ لے جاؤ۔ جب یہ صحابہ واپس پلٹے پریشان ہوئے، تو یہ پہلے بھی بات گزرتی ہے کہ صحابہ کی پریشانی قرآن کا ایک مستقل عنوان ہے، کہ صحابہ جب پریشان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے احکام تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو جس وقت صحابہ پلٹ رہے ہیں، بیچارے رو رہے ہیں کہ لگتا ایسے ہے کہ اللہ کے نبی ابھی دل سے راضی نہیں ہوئے، تو اللہ نے آیات نازل فرما دیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، میرے محبوب ان کے مالوں کو قبول کیجئے تاکہ وہ ان کے لیے تطہیر کا ذریعہ بنے، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کریں، اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے، وصلی علیہم، اے محبوب آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھانا ہے۔ یہ تو ہو گئے وہ لوگ۔ اب ان 10 میں سے 7 ستونوں سے باندھنے والے، اور باقی بچ گئے 3 جن کا حکم سورہ توبہ میں آگے آیا، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہ 3 بندے لکھے ہوئے، حضرت کعب ابن مالک، حضرت ہلال ابن امیہ اور حضرت مرارہ ابن ربی۔ مسلم شریف میں بھی اور بخاری شریف میں بھی یہ حدیث حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب اعلان ہو گیا کہ جانا ہے جی غزوے کے اندر، اب ہر بندہ تیاری کر رہا ہے، کہتے ہیں میں بھی کہا کہ ٹھیک ہے تیاری کرنی چاہیے، ذہنی طور پر میں بالکل تیار تھا غزوے میں جانے کے لیے، بالکل جو ہے نا میرے ذہن میں تھا۔ اب ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تیار ہو رہے ہیں، اور میں گھر سے نکلا ہوں کہ تیاری کے لیے کچھ سامان وغیرہ بازار سے خرید لوں۔ کہتے ہیں باہر جا کے کوئی اور کام جو ہے وہ میں نے کرنے شروع کر دیے، وہ سارے کا سارا دن ایسا ہی گزر گیا۔ دوسرا دن پھر میں گھر سے نکلا، پھر وہ جو چیزیں لینے والی تھیں پھر کوئی نہ لیں، وہ دوسرا دن بھی ایسا گزر گیا۔ تیسرا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ فرما رہے ہیں مدینہ سے، میں نے کہا آج تو ساری باتیں ختم ہیں، آج میں یہ چیزیں لے کر آج تیاری کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کے ساتھ چلے گئے ہیں، میرے پاس 1 نہیں 2 سواریاں ہیں، اور میں دوسری سواری کو بھی ساتھ لوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سواری بھی پیش کروں گا، اللہ کے نبی کو خوش کروں گا، میری سواریاں بڑی تگڑی ہیں، میں دوڑ کے بھی پیچھے مل جاؤں۔ کہتے اگلا دن بھی گزر گیا، پھر ایک دن گزر گیا، ایسے ہی ہوتا کہ صبح ہوتی تو میں کہتا شام کو ذرا ٹھنڈ ہو جائے پھر نکلوں گا، شام ہوتی تو سوچتا کہ رات ہو گئی ہے سو جاؤں، صبح جو ہے تڑکے نکل جاؤں گا۔ ایسے رات اور صبح اور رات کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ اب تو اسلامی لشکر بڑے ہی دور چلا گیا ہے، اب ممکن ہی نہیں ہے ملنا۔ اب کہتے ہیں میری پریشانی بڑھ گئی کہ یہ تو کام بڑا ہی خراب ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں جب میں باہر نکلتا بازار میں تو میں دیکھتا کہ یا وہ لوگ ہیں جو نبینے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو بیچارے اپاہج ہیں، یا وہ بالکل غریب غربا جن بیچاروں کے پاس سواریاں نہیں تھی، یا وہ ہیں، یا وہ لوگ ہیں جن پر صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ بے ایمان منافق قسم کے لوگ ہیں، یا عورتیں یا بچے، ان کے علاوہ کوئی بندہ بھی نہیں تھا۔ میں بڑا شرمسار، میں بڑا پریشان کہ اب کروں تو کیا کروں۔ کہتے ہیں کہ اسی صورت حال سے دوچار کہ اتنے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کامیاب سفر کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ جس وقت یہ نکلے تھے نا، گو کہ 30,000 کا لشکر تھا، سب سے زیادہ خوش جو ہیں یہ منافق ہو رہے تھے۔ منافق اس وجہ سے خوش ہو رہے تھے کہ آج تک تو ان کی جنگیں جو ہیں قبیلوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے وفد کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ساتھ، اب ان کی جنگ جو ہے یہ سپر پاور سے ہو رہی، اس سے تو ایک بندہ بھی واپس نہیں بچ کے آئے گا۔ یہ جو ہے بڑے خوش ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، آدھی دنیا پر حکمران جو روم کا بادشاہ ہے اس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، یہ ایک بھی نہیں بچ کے آئے گا۔ اب جس وقت واپسی کی اطلاع ملی تو سب سے زیادہ تکلیف بھی انہیں منافقین کو ہو رہی۔ تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ مسلمان سارے کے سارے بچ کے آ گئے ہیں، اور دوسری تکلیف ہم تو گئے نہیں تھے، ہمیں یقین تھا کہ مرنا ہے، ادھر سے واپسی ہونی کوئی نہیں، تو یہ ڈھیر سارا مال غنیمت بھی رستے میں سے ہاتھ آیا ہے، اب اس میں سے ہمیں ملے گا بھی کچھ نہیں، تو سب سے زیادہ پریشانی۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اللہ اکبر، کل کے سبق کے اندر وہ لکھا ہوا تھا مسجد زرار والا واقعہ، وہ جو منافقین نے مسجد بنائی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ تبوک سے واپسی پر میں کیا کروں گا؟ تمہاری مسجد کا افتتاح کروں گا اور تمہاری مسجد میں آؤں گا، لیکن ابھی واپس نہیں آئے۔ اللہ اکبر، تو اللہ نے اطلاع دے دی کہ اے میرے محبوب لا تقم فیہ ابدا، آپ نے اس مسجد کے قریب بھی نہیں جانا جس میں آپ وعدہ کر چکے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ ہر چیز جاننے والا علام الغیوب کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ربی آ گیا، آپ نے 3 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ اور اس مسجد کو بالکل مسمار کر کے اس کا نام و نشان ختم کر دو۔ اب یہ صحابہ گئے، انہوں نے جا کے پہلے آگ لگائی اور اس مسجد کو ساری کی ساری کو آگ کے بعد انہوں نے مسمار کیا اور اس کے نشانات ختم کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ کوڑے کا ڈھیر لگنا چاہیے، مسجد کا نام بھی باقی نہ رہے۔ رحمت کائنات کی سنت مطہرہ تھی کہ جب بھی سفر سے واپس تشریف لاتے آپ گھر نہیں جایا کرتے تھے، آپ سیدھے مسجد میں جایا کرتے تھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد جب بھی سفر سے واپسی ہوتی تو مسجد میں نوافل کی ادائیگی کے بعد سب سے پہلے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس جایا کرتے تھے، اس کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے ملاقات کر کے پھر مسجد نبوی میں تشریف لے آیا کرتے تھے۔ اور یہ سنت عمل بھی ہے کہ جس وقت کوئی بندہ سفر سے واپس آئے گھر میں پیغام بھیج دے کہ میں آ گیا ہوں، اور جب تک قریبی مسجد کے اندر 2 نفل کی ادائیگی کرے شکرانے کی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عافیت کے ساتھ اپنے گھر تک پہنچا دیا۔ آج وہ موبائل سامنے تھا، کہیں کی ویڈیو نظر آ گئی، وہ ایک آدمی بیچارہ موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے، تو موٹر سائیکل کے سڑک کے کنارے پر ایک ڈیرا ہے اور اس ڈیرے کے اوپر منڈیر پر ایک مرغی بیٹھی ہوئی، ادھر سے وہ موٹر سائیکل والا آیا، ادھر سے مرغی نے اڑان بھری، اب یہ دونوں ٹکرائے، اس کے سامنے چہرے پر وہ مرغی لگی اور وہ بیچارہ وہیں جو ہے نا فوت ہو گیا یا بے ہوش ہو گیا، جو بھی، بہرحال اس کے بعد اس کی جسم نے حرکت نہیں کی۔ یعنی جب بندہ گھر سے نکلتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا بیتنا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے گھر میں واپس آ رہے ہیں، گھر پیغام بھیج دیں، اور اس پیغام بھیجنے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، اور آپ جو ہے اتنی دیر تک کے لیے نوافل کی ادائیگی کریں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت سے ازواج مطہرات سے مل کر واپس مسجد نبوی میں آ گئے۔ اب یہ لوگ جو رہ گئے تھے اب یہ آ گئے، اب یہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ یہ منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے پاس ہیلے بہانے جھوٹے کریں گے، آپ انہیں فرما دیجئے لا تعتذروا، کوئی ہیلے بہانے نہ کرو، نبأنا اللہ من اخبارکم، ان قریب اللہ تعالیٰ مجھے تمہاری خبریں جو ہیں وہ پہنچا دیں گے، مجھے تمہاری خبریں اللہ پہنچا دیں گے۔ اب دیکھ لیں قرآن مجید ہے،
بندہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے اس کتاب مقدس کی تلاوت کرے، ترجمہ پڑھے، اللہ کی قسم بندہ شرک کے اندر مبتلا نہیں، ایک ایک حرف بول کے بتا رہا ہے، اللہ کی توحید کا اعلان کر رہا، نبأنا اللہ، اللہ مجھے اطلاع کریں گے تمہارے ان جھوٹے ہلے بہانوں کی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں لوگ آتے گئے، ہلے بہانے کرتے گئے، میں نے اب کیا کیا ہوا تھا، اب بہانے سوچ رہا تھا کہ میں کون سا بہانہ کروں گا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا عذر پیش کروں۔ اب کوئی بہانے بھی ذہن میں آئے، اب میں الفاظ کا چناؤ کر رہا تھا کہ کون سے الفاظ سے اپنے اس بہانوں کو عملی صورت جو ہے پہناؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا آغاز میں کیا کہوں گا، درمیان میں میری گفتگو کے لیے کون سے جملے ہوں گے، پھر اختتام جو ہے میں کن جملوں پر کروں گا، ساتھ معافی کے لیے کون وہ الفاظ کا میں چناؤ کر رہا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے، اب میں بھی آ گیا۔ جس وقت میں قریب آیا نا، تو اس وقت اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی کہ کعب جھوٹا موٹا بہانہ کر لو گے، رسول اللہ تمہارا بہانہ مان بھی لیں گے، کل کو اگر اللہ نے اطلاع دے دی تو یہ تو بہت بڑی رسوائی ہوگی، ایک تو غزوے سے پیچھے رہ گیا ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ منافق کوئی جھوٹ بول لے تو بول لے، پکے مومن کو تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں جس وقت سامنے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی کعب تیری کیا خبر ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت کعب فرماتے ہیں رسول اللہ مسکرائے، لیکن وہ مسکراہٹ جو ہے نا غصے والی مسکراہٹ تھی، وہ خوشی والی مسکراہٹ نہیں تھی۔ کیا خبر ہے تیری؟ اللہ اکبر۔ حضرت کعب فرمانے لگے یا رسول اللہ میری خبر یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے، میری سستی غالب آئی، اور یا رسول اللہ اگر میں کسی دنیا دار بندے کے سامنے ہوتا تو میں ایسے ہیلے اور بہانے تراشتا، ایسے الفاظ میں نے سارے چن لیے ہوئے تھے، ایسے میں بہانے کرتا کہ دنیا کا کوئی بندہ مجھے محسوس نہ کرتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یا رسول اللہ بس میری سستی غالب آ گئی، یا رسول اللہ میں پیچھے رہ گیا۔ فرمایا سواری نہیں تھی؟ یا رسول اللہ سواری ایک نہیں میرے پاس دو تھی۔ یا رسول اللہ آپ نے پوچھا کہ کیا پھر آپ کے پاس ساتھ جانے کا سامان نہیں تھا؟ فرمایا جی جتنی اس دفعہ میرے پاس فراوانی تھی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اور خود فرماتے ہیں غزوہ بدر کے علاوہ میں باقی سارے غزوات میں بھی شریک رہا، اور بدر کا غزوہ فرماتے ہیں وہ تو کوئی غزوے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، نہ آپ نے تاکیداً حکم دیا تھا کہ آپ نے جانا ہے، سب کو حکم ہی نہیں تھا، اس وجہ سے رہ گا، باقی سارے غزوات میں شریک رہا ہوں۔ فرمایا اچھا فراوانی بھی تھی، سواریاں بھی تھیں، پھر فرمایا جی پھر کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی جھوٹا کوئی بہانہ کر سکتا تھا، لیکن ڈر رہا ہوں کہ اگر جھوٹ موٹ کوئی بہانہ کروں گا اللہ آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ فرمایا اچھا میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آئے گا اس وقت تک آپ کی توبہ قبول نہیں۔ فرماتے ہیں جس وقت میں نکلا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، میرے قبیلے کے لوگ میرے پیچھے چل پڑے اور مجھے ملامت کرنے لگے، کہا اب تو بڑا عجیب بندہ ہے، فلاں بندے نے جھوٹا بہانہ کیا، فلاں نے جھوٹا بہانہ کیا، اتنے لوگوں نے بہانے کیے کہ تو بھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا، ادھر کر دیتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اتنا انہوں نے مجھے اس معاملے میں زج کیا کہ میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں دوبارہ واپس چلا جاؤں، جا کے کوئی جھوٹا بہانہ کر دوں۔ پھر دل نے کہا کہ نہیں، کہا اب دو گناہ نہ کرو، ایک گناہ جو تم سے ہوا ہے اسی پر رہو، اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ آپ کے بارے میں خبر دے دیں گے۔ فرماتے ہیں میں گھر چلا گیا، گھر جانے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صحابہ اکرام سے آ گیا کہ کوئی بندہ اس کے ساتھ بولے گا نہیں، قطع کلامی جی بالکل۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا گھر والوں سے کہ میں اکیلے ہی اس حکم کے اندر ہوں کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ دو بندے ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، وہ بھی اسی میرے والی کیٹیگری کے اندر ہے، میرے والے درجے میں۔ تو جب میں نے سنا کہ یہ دونوں بزرگ ہیں
یہ مجھ سے عمر میں بھی زیادہ ہیں، یہ بڑے ہی نیک ہیں۔ اب میرے دل کو تسلی ہوئی کہ چلو میں اکیلا تو نہیں ہوں، مجھ سے نیک لوگ بھی اسی درجے میں ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی صورتحال پیدا فرما دیں گے۔ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے۔ اب وہ دن، اب جب سارے صحابہ اکرام جو ہیں وہ ہم سے قطع تعلقی کیے بیٹھے ہیں، کوئی صحابی جو ہے وہ بول کے راضی نہیں، کسی سے گفتگو کرتے ہیں وہ منہ پھیر کے جو ہے دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں جاتا، باقی یہ دونوں بزرگ انہوں نے تو اپنے آپ کو گھروں تک کی محدود کر لیا، بڑے ہی پریشان ہیں، رونا دھونا ہے، اور اس کے علاوہ ان دونوں بزرگوں کو ہوش نہیں ہے کسی کام کی۔ میں چونکہ جوان آدمی تھا تو میں مسجد نبوی میں آیا جایا کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نماز پڑھتا۔ کہتے ہیں میں نا کن انکھیوں سے، کانیاں اکھاں نال اس طرح کر کے دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو جب میں دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میری نظر سے ٹکراتی ہے تو رسول اللہ اپنی نظر مبارک جو ہے وہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی میری طرف دیکھتے ہیں۔ میں جس وقت جاتا میں سلام بھی کرتا، اور پھر یوں کر کے میں دیکھتا کہ جواب دینے کے لیے رسول اللہ کے ہونٹ مبارک ہلے ہیں کہ نہیں ہلے۔ اب یہ باتیں بھی دل میں تھیں۔ کہتے ہیں ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، اب وہ بڑے ہی عجیب محسوس ہو رہا ہے، کوئی بندہ ہمیں بلا کے راضی نہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا ایک چچا زاد بھائی تھا ابو قتادہ، میرا چچا زاد بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے، لنگوٹیا بھی ہے، بچپن سے ہم اکٹھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دن نا اس کے گھر کی دیوار پھلانگ کر چلا گیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ، دوسرے لوگوں کو تو شاید ذہن میں کوئی اور بات ہوگی، میرے بارے میں شک ہوگا، ابو قتادہ تو مجھے جانتا ہے کہ میں اللہ اور اس کو رسول کے ساتھ بالکل مخلص ہوں، یہ میری سستی ہوئی ہے، کیلی ہوئی ہے، تیرے دل کے اندر تو میرے بارے میں سارے حالات ہیں، میری کوئی حالت ان سے چھپی ہوئی نہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ بھی میں نے کہا، 2 دفعہ بھی کہا، ابو قتادہ نے جہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے، وہ اٹھ کر چلے گئے۔ کہتے ہیں میرے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی، بڑا ہی صدمہ پہنچا کہ یہ ابو قتادہ کا بھی یہ سلوک ہو گیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ کدھر جا رہے ہو؟ ابو قتادہ نے کہا خبردار، جب تک اللہ کے نبی کی اجازت نہیں ہوگی میرے ساتھ بات بھی نہ کر۔ یہ ہوتا تھا اسلام کا رشتہ کہ ایک حکم آیا ہے، رشتہ داریاں پیچھے چلی گئیں، دوستیاں پیچھے چلی گئی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے وہ مقدم ہو گیا، چوری چھپے بھی کوئی نہیں مل رہا۔ اب جس وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ استاد کسی شاگرد سے ناراض ہو جائے، باقی شاگرد بھی بولنا چھوڑ دیں، تو اس وقت کیا حالت ہوتی؟ لیکن یہاں تو ایسا کوئی نہیں ہوتا، یہاں تو شاگرد اس سے چوری چھپے مل کے تو استاد کے خلاف ہی آج کل کرتے ہیں، نہ وہ استاد رہ گئے نہ وہ شاگرد رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فرماتے ہیں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کرتے کرتے 40 دن اسی حالت میں گزر گئے، 40 دن گزر گئے۔ اب وہ دونوں سے اب بھی بیچارے وہ بھی رو رو کے ہلکان ہو رہے ہیں۔ 40 دنوں کے بعد اگلا پیغام ایک اور اس سے بھی سخت آ گیا۔ وہ پیغام یہ آیا کہ یہ اپنی بیویوں سے بھی بالکل الگ ہو جائیں۔ پہلے تو باہر کے لوگ نہیں بولتے تھے، اب ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ نہیں بولیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ہلال ابن امیہ یہ بوڑھے تھے، ان کی بیوی آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، ہلال جو میرا خامد ہے نا یہ بوڑھا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے ساتھ چلتا رہنے دو بھائی، میں کھانا وغیرہ اس کو دے لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کھانا تو دے لیا کرو، لیکن تیرا کسی قسم کا اس سے کوئی ازدواجی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو بیوی فرمانے لگی یا رسول اللہ ازدواجی تعلق کیا ہونا ہے، ان کی تو حالت ہی یہ ہے کہ کھاتے پیتے بھی کچھ نہیں، رو رو کے انہوں نے اپنے آپ کو ہلکان کر دی ہے، کھانے کی طرف بھی انہیں ہوش نہیں ہے، بیوی کی طرف ہوش تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میرے پاس بھی بندہ آ گیا کہ رسول اللہ کا حکم نامہ آ گیا جی، بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ صرف الگ ہونے کا حکم ہے یا بیوی کو طلاق دینے کا حکم ہے؟ کہا جی صرف الگ ہونے کا حکم ہے، طلاق دینے کا حکم نہیں۔ فرماتے ہیں اب جب گھر سے بھی یہ حالت ہو گئی، کہتے ہیں میں نے بیوی سے کہا کہ آپ ایسے کرو میکے چلی جاؤ، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اب مزید خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ بیوی کو میں نے میکے میں بھیج دیا۔
اب نہ گھر میں کوئی پرسان حال ہے نہ باہر کوئی پرسان حال ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مدینہ شریف کے بازار میں جا رہا ہوں، ایک نبتی آدمی جو ہے وہ آواز لگا رہا ہے این کعب بن مالک، او بھائی مجھے کعب کے بارے میں بتاؤ، کعب کون بندہ ہے؟ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اشارے کے ساتھ میری طرف جو ہے نا متوجہ کیا، انہوں نے کہا وہ کعب جو ہے نا وہ جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں تو اس نے پیچھے سے آ کر مجھے پکڑا اور اس نے کہا کہ مجھے غسان کے بادشاہ نے بھیجا ہے۔ کس نے؟ غسان کے بادشاہ نے بھیجا ہے، یہ اس کا خط میں لے کے آیا ہوں۔ خط پڑھا، غسان کا بادشاہ لکھ رہا ہے کہ اے کعب، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تیرا نبی تجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ کعب، تیرے جیسے قیمتی بندوں کی تیرے نبی کو قدر نہیں ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ ایسا کر تو ہمارے پاس آ جا، پھر دیکھ کہ ہم تیرا کتنا اکرام کرتے ہیں اور کتنا اونچا عہدہ تجھے دیتے ہیں، اور میں اپنی کرسی کے ساتھ تیری کرسی رکھوں گا، حکومت میں بھی اونچا عہدہ دوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ وہ کسی بزرگ کے حالات میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے سامنے کسی مرید نے کہا کاش کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوتے، تو انہوں نے کہا شکر کرو تسی اس وقت اللہ دے نبی دے زمانے چ نے۔ کیوں؟ وہاں ایمان والوں کے ایمان کی جو کیفیت تھی وہ تو ہماری ہے نہیں۔ اللہ نہ کرے اگر منافقین کی لسٹ میں آ جاتے تو پھر اللہ اکبر۔ آج میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ یہ معاملہ بنے، استاد ناراض ہو اور کہیں سے کوئی یہ پیغام آ جائے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، تو ہمارا کیا رد عمل ہو کہ چلو استاد ہوں تو نہیں راضی پہ ہوں تو چلو اے کم کریے تو پھر آپ پہ راضی ہونے دے جس لئے پتہ لگ گیا۔ لیکن وہ ہم جیسے نہیں تھے، وہ صحابہ اکرام تھے، یہ وہ ہستیاں تھیں جو چلتی زمین پہ تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے جوتوں کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں سنوا رہے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے دل کے بارے میں اللہ نے گواہیاں دی ہیں کہ ان کے دلوں میں تقوی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے رضی اللہ عنہ ان کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے وہ خط پڑھا نا تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے ایک تندور جلتا ہوا نظر آیا، میں نے اس کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے پرزے کر کے اس کو تندور میں پھینکا اور میں نے کہا کہ جاؤ جا کے اپنے بادشاہ کو بتا دینا یہی اس کا جواب۔ اللہ اکبر۔ فرمانے لگے پھر تو میں اور زیادہ رو پڑا کہ یا اللہ، اب کافروں کو ہم سے یہ توقع ہو گئی ہے کہ ہم کفار کا ساتھ دیں گے، تیرے نبی کو ساتھ چھوڑ دیں گے۔ کہتے ہیں پھر ایک ایک دن جو ہے گزر رہا ہے، بڑی مصیبت۔ قرآن مجید کے الفاظ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین باوجود وسیع ہونے کے زمین ان پر تنگ ہو گئی۔ بڑی مشکل ہوتی ہے یہ قید تنہائی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ 50 دن ہو گئے اسی حالت میں، 50 دن گزر گئے۔ ایک رات حضرت ام سلمہ کے پاس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ حضرات بیچارے رو دو رہے ہیں، اللہ نے 50 دنوں کے بعد ان کی توبہ کو قبول فرما لی۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ خبر دے دوں؟ فرمایا نہیں ابھی نہ دو، اگر ابھی خبر دی تو اب لوگوں کا جو ہے نا وہ رش اتنا ہو جائے گا کہ سو بھی نہیں سکیں گے، تو صبح کے وقت خبر دے دینا۔ تو صبح کے وقت ان صحابہ اکرام کو خبر دی گئی اور اللہ رب العزت نے انہیں یہ توفیق دی کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لی۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں جو بندہ سب سے پہلے میرے پاس خوشخبری لے کے آیا نا، 2 بندے تھے، دونوں دوڑے، ایک سواری پر تھا اور دوسرا پیدل تھا۔ اب سواری والے نے کہا میں نے جا کے کعب کو خبر دینی ہے، تو پیدل نے کہا میں نے دینی ہے، وہ بھی دوڑا۔ اب جس وقت سواری والا آگے گزر گیا تو وہ جو پیدل تھا وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے ادھر سے یہ آواز دے رہا ہے کعب خوشخبری ہو کہ اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا۔ فرماتے ہیں سب سے پہلا جو بندہ میرے پاس آیا تو میں نے اپنی پوشاک جو بڑی قیمتی تھی میں نے اس کو تحفے میں دے دی کہ تو نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے۔ حضرت سعد پھر تشریف لائے مسجد نبوی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور سامنے بیٹھ کر دو زانوں ہو کر فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ معافی جو ہوئی ہے آپ کی طرف سے ہوئی ہے یا اللہ کی طرف سے ہوئی؟ یہ آپ کی طرف سے ہوئی ہے یا اللہ کی طرف سے ہوئی ہے؟ فرمایا کعب یہ اللہ کی طرف سے معافی۔ اچھا یا رسول اللہ میں سمجھتا ہوں اللہ نے بڑی مہربانی ہمارے اوپر کی ہے اور یہ مہربانی صرف سچ بولنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر میں اس وقت جھوٹ بول کر
اپنی جان چھڑوا لیتا تو اللہ آپ کو مطلع کر دیتا۔ نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراضگی مول لینی تھی۔ یا رسول اللہ، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے یہ مجھے میری توبہ کو قبول کیا ہے۔ یا رسول اللہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی جو ہے یہ نجات دیتی ہے اور جھوٹ جو ہے یہ بندے کو ہلاک کرتا ہے۔ حضرت کا فرماتے ہیں میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے سارے کا سارا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ کل کے پرسوں کے سبق میں یہ بات آئی، فرمایا نہیں سارا مال صدقہ نہیں کرو۔ یا رسول اللہ نصف کر دوں؟ فرمایا نہیں نصف بھی نہیں۔ یا رسول اللہ پھر تیسرا حصہ جو ہے اس کو خرچ کر دوں؟ فرمایا ہاں تیسرا حصہ جو ہے وہ خرچ کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تیسرا حصہ جو ہے وہ قبول کیا اور باقی دونوں حصے انہیں عطا کر دیے۔ یہ ہو گیا واقعہ سارا غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے حضرات۔ ہرقل، اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بادشاہوں کی طرف بھی خط لکھے اور اس ہرقل کی طرف بھی خط لکھا۔ اب جس وقت ہرقل کے پاس خط پہنچا، اس نے چونکہ عیسائی تھا، اس نے وہ اپنی انجیل کے اندر وہ ساری باتیں پڑھی ہوئی تھی۔ اس نے دربار کے جو دربان تھے نا انہیں کہا کہ جس وقت سارے لوگ میرے وزیر مشیر آ جائیں نا تو تم نے کیا کرنا، دروازے بند کر کے تالے لگا دیں۔ دروازے بند ہو گئے، تالے لگ گئے۔ اس نے وہ خط سنایا، لوگوں کو خط سنا کر کہا کہ تم جانتے ہو تمہاری کتاب میں اس نبی آخر الزمان کی یہ ساری باتیں لکھی ہوئی، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم بھی اس کے غلام بن جائیں اور ہم بھی اس کا کلمہ پڑھ کے اس کے دین میں چلے جائیں۔ اب وہ سارے کے سارے وزراء اور مشیر حضرات وہ خلاف ہو گئے۔ اب اس نے سوچا کہ اگر یہ خلاف ہو گئے تو باہر جا کر ڈنڈورا پیٹیں گے اور پھر کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ جو ہے میری حکومت ختم کر دیں گے۔ اب یہ لوگ اس کے خلاف ہوئے، باہر کی طرف بھاگنے لگے، دروازے بند تھے۔ اس نے کہا ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاؤ، میں تمہارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم عیسائیت پر کتنے پکے ہو۔ مجھے پتہ چل گیا تم پکے ہو، لہذا صبر کرو، کوئی نہیں ایسی بات۔ اب ادھر پکا کر کے اس نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ ایسا بندہ مجھے چاہیے کہ جو ہمارے ملک کا ہو، ہمارا عیسائی ہو لیکن عربی کے اوپر مہارت رکھتا ہو، ایسا بندہ جو ہے مجھے چاہیے۔ بندہ ڈھونڈ کے لایا گیا۔ اس نے پھر ایک خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اور اس نے کہا کہ یہ خط لے جاؤ اور 3 باتوں کا بڑا سخت خیال رکھنا ہے، دھیان کرنا ہے۔ پہلا دھیان یہ کرنا ہے کہ جب میرا خط پہنچا چکو تو وہ جو نبی ہیں وہ اپنے خط کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 2، میرے خط پر تبصرہ کرتے ہوئے رات کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور نمبر 3 یہ دیکھنا کہ اس کی پشت کے پیچھے دونوں کندھوں کے درمیان کوئی عجیب سا گچھا بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا۔ ان باتوں کا 3 کا لحاظ رکھنا۔ اب یہ بندہ ادھر سے گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا اور خط پڑھ کے کہا کہ تیرا بادشاہ جو ہے اس نے خط میری طرف لکھا ہے اور میرے خط کا اس نے تذکرہ ہی کو نہیں کیا۔ میں نے پہلے کسریٰ کو خط لکھا، اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے، اللہ نے اس کی حکومت کے ٹکڑے کر دیے۔ اب میں نے تیرے بادشاہ کی طرف خط لکھا تھا اور اسے کہا تھا کہ میں آپ کو جنت کی طرف بلا رہا ہوں تو آ جاؤ جنت کی راہ پر چلو۔ اب یہ بندہ سوچنے لگا کہ پہلی بات تو پوری ہو گئی ہے، واقعی انہوں نے اپنے پہلے خط کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بادشاہ یہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ تعلیم ہے کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمانوں جتنی بڑی جنت ہے۔ اگر یہ جنت اتنی بڑی ہے تو دوزخ پھر کس جگہ پہ ہے؟ ہاں تیرے بادشاہ نے یہ لکھا ہے، لیکن جا کے بادشاہ سے پوچھنا کہ جب دن چڑھتا ہے تو رات اس وقت کدھر جاتی ہے؟ ہاں وہ رات بھی تو ادھر ہی ہوتی ہے نا، دن جب چڑھتا ہے تو رات کدھر جاتی ہے؟
اب اس قاصد نے نوٹ کیا کہ واقعی رات والی بات بھی گفتگو میں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وگرنہ سفیروں کو تو کوئی نہ کچھ ہدایہ دیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے ایک بڑی خوبصورت چادر جو ہے وہ انہیں پیش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی سفر دور کا ہے، یہ سفیر آیا ہے، آج کی رات کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک انصاری سے اب بھی اٹھے، یا رسول اللہ آج اس کی میں مہمان نوازی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ اب یہ قاصد اٹھ کر جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ادھر آؤ، یہ تیسری بات تو دیکھتے جاؤ۔ آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری اور وہ جو ہے مور نبوت اسے دکھا دی۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رخصت ہو کے جس وقت واپس گیا، اس نے کہا جی انہوں نے تینوں باتوں کا تذکرہ کیا۔ اس نے پھر ایک خط لکھا، اس نے کہا کہ میں تو آپ پر ایمان لے آیا ہوں، لیکن میں ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ قوم جو ہے مجھ سے میری حکومت چھین لے گی، اس لیے میں اپنی جو ہے وہ اطلاع دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاذب عدو اللہ، اللہ کا یہ دشمن جھوٹ بول رہا ہے، یہ ابھی تک نصرانی ہے اور نصرانیت اس کے دل کے اندر ہے، یہ کوئی نہیں مسلمان ہوا۔ تو یہ اس 9 ہجری کے اندر یہ واقعہ بھی ہرقل کی طرف جو خط لکھا، یہ میں نے اوپر زبریں زیریں ڈالی ہوئی ہیں، یہ دھیان رکھ کے پڑھنا۔ سکول کے زمانے میں اسے ہم ہر کول پڑھا کرتے تھے، ہاں تو یہ تو جس وقت حدیث پڑھی تو اس میں پتہ چلا ہرقل اس کا نام ہے۔ غامدیہ کی بدکاری اور حکم رجم، ٹائم تھوڑا ہے، تھوڑی تھوڑی جو ہے نا ان کی بات بتاؤں گا۔ یہ ایک عورت تھی جس سے زنا ہو گیا، اور زنا کے بارے میں اسلامی شریعت کا یہ حکم ہے کہ غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت اگر یہ کام کرے تو اس کے لیے قرآن مجید کے الفاظ ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے انہیں لگائے جائیں گے۔ اور اگر شادی شدہ مرد یہ کام کرے یا عورت، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، اگر شادی شدہ مرد یا عورت یہ کام کریں تو پھر انہیں کیا کرنا ہے؟ انہیں رجم کرنا ہے۔ اور رجم کا مطلب یہ ہے کہ گڑھا کھودنا ہے، اور گڑھا کھود کے اتنا جو ہے نا انہیں گڑھے کے اندر دبا دینا ہے، اور اوپر والا دڑ بار رہے، اور پتھر مار مار کے انہیں جو ہے بالکل ختم کرنا ہے۔ ایک تو سزاؤں میں یہ فرق کیوں ہے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ؟ غیر شادی شدہ کی سزا میں یہ تھوڑا سا ہلکا پن ہے، اس لیے کہ اس کو شہوت پوری کرنے والی کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی، اس لیے اس کی سزا میں تخفیف ہے۔ یہ بندہ جو شادی شدہ ہو کر یہ کام کر رہا ہے، یہ اتنا جو ہے اللہ کا مغضوب ہو گیا ہے کہ اب اس بندے کو دھرتی پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو سنگ سار کرنا ہے، پتھر مار مار کے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ ایک غامدیہ عورت تھی، اس سے بدکاری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رجم کا حکم دیا۔ اور یہ رجم کا حکم جہاں پر آیا نا قرآن مجید کی سورہ نور کی ابتدا میں، اللہ فرماتے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جس وقت ان کو یہ سزا دی جا رہی ہو نا، جیل کے اندر یا کسی چوری چھپے والی جگہ پر انہیں سزا نہیں دینی، بلکہ کہاں دینی ہے؟ شہر کے چوک پر انہیں سزا دینی۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی بہت ساری جماعت، وہ علاقہ سارے کا سارا انہیں دیکھ رہا ہو اور اس حالت کے اندر انہیں سزا ملنی چاہیے۔ یقین کریں کہ جس وقت یہ سزائیں بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو تب وہ شیطان حملہ کرے گا بھی تو بندہ اس گناہ میں نہیں ملوث ہوگا، شیطان کے حملے میں نہیں آئے۔ آج ہمارے ملک میں یہ تماشا بنا ہوا ہے کہ اسلام کی سزائیں یہ نافذ نہیں ہیں، اسی وجہ سے جرائم کی شرح جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ یہ اس سے پچھلا جو دور تھا طالبان کا، 5 سال دور حکومت ان کا رہا، 5 سالوں کے اندر انہوں نے جتنے بھی اسلام کے احکام تھے سارے اپنی دھرتی پر جہاں جہاں ان کی حکومت تھی انہوں نے لاگو کی۔ یقین مانیں 5 سالوں کے اندر وہاں اتنے بندے قتل نہ ہوئے جتنے ہمارے ملک میں ایک دن میں ہو رہے ہیں۔
5 سالوں میں اتنی چوریاں نہیں ہوئیں جتنی ہمارے ملک میں ایک دن میں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وہاں ہر بندے کے ذہن میں ہے کہ جس وقت میرے اوپر فرد جرم لگنی ہے، میرا جرم ثابت ہونا ہے، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ مجھے اس سزا سے نہیں بچا سکے. لیکن آج میرے ملک میں کیا ہے کہ میں جرم کروں گا، میرے پیچھے سے وہ رسا جو ہیں آ جائیں گے، اور کوئی نہیں تو MNA کی MP کی سفارش آ جائے گی، میری برادری جا کے اس کے ڈیرے پہ بیٹھ جائے گی، اسے مجبور کرے گی میری سفارش پر. یہی وجہ ہے قتل عام بھی ہو رہا ہے، زنا بھی ہو رہا ہے. غالباً جنرل ضیاء الحق کے زمانہ میں ایک بچہ جو ہے اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور اسے قتل کر دیا، شاید لاہور کا واقعہ ہے. تو ضیاء الحق کی طرف سے یہ حکم تھا کہ 10 دن اور قاتل جو ہے اس کو تلاش کیا گیا، اور 10 دن لاہور باغبان پورا چوک پہ اس کی لاش لٹکتی رہی. اور اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں دوبارہ ایسا واقعہ کو نہیں. یہ اسلام کی جو سزائیں ہیں نا، ہمارے سابقہ ادوار میں ہماری ایک وزیر اعظم نے کہا تھا اسلامی سزائیں ظالمانہ سزائیں ہیں. یقین کریں کہ ظالمانہ سزائیں نہیں ہیں، یہ معاشرے کے لیے امن کی گارنٹی دینے والی چیزیں ہیں. ان کی مثال علماء یہ دیا کرتے ہیں کہ جس طرح ایک باغ لگتا ہے نا تو باغ کے باہر کانٹوں کی باڑ ہوتی ہے، اور ایک عام آدمی جس وقت گزرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مالک بڑا ظالم انسان ہے، اتنے لمبے لمبے کانٹے، اتنے خونخوار کانٹے، اتنے نکیلے کانٹے، ادھر تو کوئی ہاتھ بھی رکھے تو زخمی ہو جائے. مالک کے دل میں ترس ہی کوئی نہیں، بڑا کوئی ظالم جابر ہے. لیکن عقل مند بندہ جب گزرے گا وہ سمجھے گا کہ یہ مالک جو ہے یہ بہت اچھا اس نے کیا. اس کانٹے والے باڑ کی وجہ سے اندر بہار جو ہے باغ پر کتنی آئی، باغ جو ہے یہ جانوروں سے محفوظ رہا، یہ چورہ کاری سے محفوظ رہا. اسلام کی جتنی سزائیں ہیں ان کی مثال یہ کانٹے والی باڑوں کی ہے. اگر یہ آج نافذ ہو جائیں تو معاشرہ سارے کا سارا امن والا بن. تو یہ بھی رجم کا حکم جو ہے یہ 9ویں ہجری کے اندر ہوا ہے. سود کی حرمت یہ بھی 9ویں ہجری کے اندر ہوئی ہے. اور یقین مانیے تاجر حضرات اس بات پہ مرتے ہیں کہ ہماری راس نہ چلی جائے. نفع میں کمی بیشی ان کو گوارا ہوتی ہے، لیکن راس تاجر مر جاتے ہیں کہ راس کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جس وقت صحابہ اکرام یہ حکم آ گیا نا تو اس وقت صحابہ نے اپنی راس کی بھی پرواہ نہیں کی. مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے چل رہی تھی جیسے نالیوں میں پانی چلتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کی. صحابی آئے ہیں تجارت کر کے، قافلہ ہے اس کے اوپر شراب لدی ہوئی ہے، لمبا چوڑا قافلہ ہے. مدینے کی سرحد پہ پہنچے ہیں، لوگوں نے بتایا بھائی شراب حرام ہو گئی ہے. نہیں پرواہ کی اس بات کی کہ حرام ہوئی ہے تو ادھر سے ہی واپس لے جاؤں، جا کے کفار کو بیچاؤں، میری راس تو بچ جائے. قافلے کو ادھر کھڑا کیا ہے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف تصدیق کی ہے کہ یہ خبر سنی ہے واقعی سچی ہے. فرمایا ہاں یہ تو سود کی بات تھی، شراب کی بات آ گئی. تو فرمایا واقعی سچی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر پھر انہوں نے جا کر سارے مٹکے توڑ دیے اور مٹکے توڑ کر ساری شراب بہا دی. یہی حالت ہوئی سود کی. جس وقت سود کی حرمت آئی تو قرآن مجید نے کہا ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، سود سے سچی توبہ کرو، سود سے سچی توبہ کرو، اصل مال تم واپس لے سکتے. اور اگر تم سود سے سچی توبہ نہیں کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے تمہاری، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ. رسول اللہ نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، سب سے کم درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر لے اور سود والا کام نہ کرے. آج ہمیں شیطان نے طرح طرح کے ہیلے باندھنے، کیا کریں جی سود کے بغیر معیشت نہیں چلتی، یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا. چلا رہے ہیں نا معیشت، 70-75 سال ہو گئے ہیں ملک بنے ہوئے، سود سے توبہ نہیں ہو رہی. آج ہماری معیشت جو ہے وہ کیا ڈاواڈول ہے، بالکل ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہو جاتا ہے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، مزید ٹیکسز جو ہیں وہ عوام پر لگائے جاتے ہیں حکومت کو چلانے کے لیے. یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں. اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جہاں تک آپ بچ سکتے ہیں سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ سودی جو بینک ہیں ان کے اندر اپنے اکاؤنٹ بند کروا. پچھلے دنوں سود کے خلاف جو ریٹ ہوئی اس میں 4 بینک جو ہیں وہ اکڑ گئے، انہوں نے کہا ہم نے یہ کام کرنا ہے.
تو اب سودی بینک، بعض بینک وہ ہیں جنہوں نے دونوں جو ہیں وہ کھولی ہوئی ہیں شعبے، کہ یہ جی اسلامی بینک کاری ہے، یہ دوسری بینک کاری، یہ بھی ایسے ہی تماشا ہے۔ ایسے بینکوں سے بالکل جو ہے اپنا قطع تعلق کریں، اور جو اسلامی بینک ہیں ان کے اندر اپنے اکاؤنٹ کھلوائیں، ورنہ بڑا سخت اس کا جو ہے نا وہ نقصان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی تفصیلات وہ بھی 9ویں ہجری کے اندر ہی آئی ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم تو پہلے سے تھا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، لیکن آگے تفصیلات اس کی، سونے پر کتنی زکوٰۃ ہے، نہ کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، یہ تفصیلات ہے، کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، کتنی زکوٰۃ ہے، سونے پر کتنی زکوٰۃ، اس کے بارے میں مختصراً میں بتا دوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہے۔ کتنی؟ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مال تجارت۔ کتنی ہو گئی؟ نمبر 1 سونا، نمبر 2 نمبر 3 نقدی، چاہے جیب میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے بینک میں ہو، اور نمبر 4 مال تجارت۔ سونا ہر حال میں، چاہے وہ ڈیڈ پڑا ہوا ہے گھر میں بغیر استعمال کے پڑا ہے تب بھی اس پر زکوٰۃ ہے، چاہے وہ گھر میں استعمال ہو رہا ہے، چاہے بینک میں پڑا ہوا ہے، جس جگہ جس حالت میں بھی ہے سونے پر زکوٰۃ ہے۔ چاندی جس حالت میں بھی ہے زکوٰۃ ہے۔ نقدی جس حالت میں بھی ہے، چاہے وہ کاروبار میں لگی ہوئی ہے، میں تجارت کر رہا ہوں، چاہے وہ گھر میں ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت، دکان ہے آپ کی، مثلا فریج، ایئر کنڈیشن، الیکٹرانکس کی دکان ہے، تو اس دکان میں جو فار سیل مال رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، دکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہاں جو ریک بنے ہوئے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جتنی چیزیں آپ نے سیل کرنے کے لیے رکھی ہیں ان پر زکوٰۃ ہے، انہیں مال تجارت کہتے ہیں۔ اب اگلا سوال کہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ یاد رکھیے گا اس میں بھی امت مسلمہ پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی۔ سابقہ امتیں کسی پر حکم تھا آدھا مال پورے کا پورا زکوٰۃ میں دینا ہے، آدھا اپنے پاس رکھنا ہے۔ کسی کے لیے حکم ہے کہ 2 حصے پاس رکھنا ہے، تیسرا حصہ زکوٰۃ دینا ہے۔ کسی کے لیے حکم تھا کہ 3 حصے خود رکھنا ہے، چوتھائی حصہ یعنی 100 میں سے کسی کے لیے حکم 50 روپے کا کہ 50 اللہ کی راہ میں، 50 جو ہے وہ اپنے پاس۔ کسی قوم کے لیے یہ حکم کہ 100 میں سے 66 روپے اپنے پاس رکھنے ہیں، 33 روپے اللہ کی راہ میں دینے ہیں۔ کسی کے لیے حکم ہے 100 میں سے 75 اپنے پاس رکھنے ہیں، 25 اللہ کی راہ میں دینے ہیں۔ لیکن امت محمدیہ کی جب باری آئی، اللہ نے 40% کر دی کہ 100 میں سے 97.5 روپے خود رکھنے ہیں، صرف 2.5 روپے جو ہیں وہ تم نے اللہ کی راہ میں دینے ہیں۔ کتنی بڑی سہولت ہے، اللہ اکبر۔ تو اب یہ 4 چیزیں یہ ہو گئی جن پر زکوٰۃ ہے، اور مقدار بھی بتا دی کہ 2.5% ہے۔ اب یہ چیزیں کتنی ہوں گی تو زکوٰۃ ہے، یہ دھیان ذرا میری انگلیوں کی طرف رکھیے گا۔ سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، صرف اکیلا سونا ہے تو جب تک 7.5 تولے سونا نہیں اس وقت تک زکوٰۃ نہیں۔ لیکن کب؟ جب نہ چاندی ہو، نہ نقدی ہو، نہ مال تجارت ہو۔ اگر کسی بندے کے پاس کوئی اور چیز ہے، مثلا نقدی بے شک 500 روپیہ، تب یہ حکم نہیں ہے، وہ میں بتاتا ہوں بعد میں۔ صرف سونا ہے، باقی 3 چیزیں کوئی بھی نہیں ہیں، 0 ہیں، تو 7.25 تولے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک 7.5 تولے پورے نہیں ہوں۔ اسی طرح چاندی ہے، یہ اکیلی چاندی ہے، باقی 3 چیزیں نہیں ہیں، 52 تولے نہیں ہوگی تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، 52 تولے ہوگی تو تب زکوٰۃ ہوگی۔ جی نہیں، 7.5 تولے ادھر پورے 52۔ اچھا آگے ہے نقدی، اس کا نصاب نہیں ہے۔ مال تجارت، اس کا بھی نصاب نہیں ہے۔ ان دونوں چیزوں کو بھی واپس انہی کے نصاب پر لانا ہے۔ اب صورت یہ ہے، آج کل ہمارے گھروں میں جو رائج ہے، بہت ساری میری بہنیں بھی غلط فہمی میں اور بہت سارے میرے بھائی بھی غلط فہمی میں ہیں۔ آج کل جو صورت ہمارے گھروں میں ہے، کسی گھر میں 1 تولہ سونا ہے، کسی میں 2 ہے، کسی میں 4، کسی میں 5، اور ان کے پاس نقدی بھی ہے۔ نقدی اور سونا، جس گھر میں سونا ہے، نقدی تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہے نا، اتنی تو ہوتی ہے۔ تو اب جس کے پاس سونا بھی ہے، نقدی بھی ہے، تو 2 چیزیں ہو گئی۔ اب بہت ساری میری بہنیں 5 تولے 6 تولے پر بھی زکوٰۃ نہیں دیتی، حالانکہ ان کے پاس نقدی ہوتی۔ جب 2 چیزیں آ گئی ہیں تو اب سونے والا نصاب اس کا ٹوٹ گیا ہے۔
اب نصاب کون سا چلے گا؟ اب چاندی والا نصاب چلے گا۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، سونے کی قیمت آج کل 1.5 لاکھ روپیہ ہے، چاندی کی قیمت فرض کر لیں کہ 2,000 روپے ہے چاندی کی، تو 52 تولے کتنے کی بن جائے گی؟ 1,04,000 اس کا نصاب بنے گا۔ اب کسی عورت کے پاس فرض کر لیں 1 تولہ سونا اور ساتھ 500 روپے ہیں اور پورا سال یہ رہے ہیں، تو اب سونے کا نصاب ہو جائے گا ختم۔ اب اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی، یہ تولہ سونا کتنے کا بنے گا؟ یار 1.5 لاکھ تو قیمت خرید ہوتی ہے، بیچن جائیے تو پھر اور حساب ہے۔ بہرحال قیمت خریدی رکھنی ہے، 1.5 لاکھ یہ ہو گیا، 500 یہ ہو گئے۔ اب یہ دونوں کو ملا کے چاندی کے نصاب تک پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے؟ پتہ نہیں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں، دوبارہ عرض کرتا ہوں، 1 تولہ سونا ہے، ساتھ 500 یا 1000 روپیہ ہے۔ اب وہ سونے والا نصاب ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ اب ایک چیز نہیں، میرے پاس 2 چیزیں۔ اب وہ سونے والا نصاب ٹوٹ کے اب چاندی والا نصاب لاگو ہوگا، اور چاندی والا حساب تقریباً 1,04,000 روپیہ ہے۔ اب میرے پاس 1,50,500 روپے ہیں، لہذا میرے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم۔ تو یہ مختصر سا میں نے بتا دیا، باقی اس کی جزئیات جو ہیں بہت زیادہ ہیں، تفصیلات اس کی بہت زیادہ ہیں۔ یہ موٹی موٹی 2-4 چیزیں جو ہیں وہ آپ حضرات کو بتا دی ہیں۔ یہ زکوٰۃ کی تفصیلات یہ بھی 9 ہجری کے اندر جو ہیں وہ فرض ہوئی ہیں۔ اسی 9 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت عثمان غنی کی زوجہ حضرت ام کلثوم، ان کی بھی وفات اسی 9 ہجری میں ہوئی۔ یہ ایک اور بڑا اہم واقعہ ہے۔ حضرت عویمر اجلانی صحابی رسول ہیں اور ان کی بیوی ہیں، ان سے ایک معاملہ ہو گیا۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں لعان۔ 18واں پارہ اس کے پہلے رکوع، سورہ نور کے پہلے رکوع کے اندر اس کی تفصیلات ہیں۔ مختصراً یہ بھی بتا دیتا ہوں، ایک آدمی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگا دیتا ہے، معاملہ اجنبیوں کا نہیں، ایک آدمی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، یا بیوی کے ہاں بچہ ہوا ہے، یہ بندہ اس کے نسب سے انکار کرتا ہے، کہتا ہے یہ میرا بچہ نہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے ہر معاملے کے اندر 2 گواہ ہیں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ۔ لیکن یہ زنا والا معاملہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اس کے اندر 2 گواہ نہیں، اس کے اندر کتنے گواہ ہیں؟ 4 شہادات، اس کے اندر 4 گواہ ہیں، 4 گواہ لے کے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 4 گواہ ہوں اور چاروں کی گواہی کیا ہو؟ زنا کی گواہی ہو، جگہ بھی ایک بتا رہے ہوں اور وقت بھی ایک بتا رہے ہوں اور بالکل زنا والی حالت بتا رہے ہوں، تب جو ہے اس پر وہ جو ابھی سزا بتائی ہے وہ اس پر لاگو ہوگی۔ اتنا حساس یہ معاملہ رکھا گیا کہ 3 گواہ کہتے ہیں یہ کونا ہے، اس کونے میں زنا ہو رہا تھا، چوتھا کہتا ہے اس کونے میں ہو رہا تھا، وہ بھی زنا ہی کہہ رہا ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ حد نہیں لگے گی، باقی سزا ملے گی۔ 4 کہتے ہیں کونا یہی ہے، 3 کہتے ہیں 10 بجے کا ٹائم تھا، چوتھا کہتا ہے میرا خیال ہے پتہ نہیں 10 کا تھا کہ 10:30 کا۔ شریعت کہتی ہے حد ساقط ہو جائے گی، یہ رجم والی یہ حد ساقط ہو جائے گی، باقی سزا قاضی وہ جو سمجھے گا دے گا۔ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اب جو ہے جس وقت حضرت عویمر اجلانی کا یہ گھر معاملہ بن گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بتایا، فرمایا 4 گواہ۔ یا رسول اللہ یہ عجیب بات نہیں، ایک آدمی اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھے تو پھر جا کے وہ بندہ گواہ ڈھونڈنا شروع کر دے گا کہ آؤ جو ہے نا وہ گواہ بنو میرے اس معاملے کے اوپر۔ یا رسول اللہ یہ تو ایک ناممکن سی صورت۔ اللہ اکبر، صحابی پریشان ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے ایک مزید حکم آ گیا، اس حکم کا نام شریعت نے رکھا ہے لعان۔ لعان کیا ہے؟ کہ ایک آدمی عورت پر زنا کی تہمت لگائے یا ہونے والے بچے کے نسب کا انکار کرے، شریعت کہے گی کہ 4 گواہ لاؤ، وہ کہتا ہے 4 گواہ نہیں۔ اب شریعت کہتی ہے کہ اب یہ بندہ جو ہے 4 قسمیں کھائے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، جو اپنی پاک دامن عورتوں پر یہ تہمت لگاتے ہیں ان کے پاس پھر 4 گواہ نہیں ہوتے، پھر کیا کریں؟ شریعت کہتی ہے اب وہ 5 قسمیں کھائے گا بندہ، 4 قسمیں اللہ کے نام کی قسم لے کر کھائے گا، انہ لمن الصادقین، انہ لمن الصادقین، یہ قسمیں کھائے گا 4 دفعہ۔
اور پانچویں کہ غضب اللہ علیہ، پانچویں قسم ان الفاظ کے کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر میں اپنے بیان میں جھوٹا ہوں۔ اب یہ کیا کرے گا؟ خامد کرے گا۔ اگر وہ قسمیں نہیں کھاتا، ادھر سے زنا کی تہمت بھی لگا رہا ہے، ادھر لیان نہیں کر رہا، قسمیں نہیں کھا رہا، شریعت کہتی ہے اس کو قید کر دو، یا وہ زنا والے الزام سے رجوع کرے تو یا پھر وہ قسمیں کھائے۔ یہ ہو گیا۔ اب جس وقت یہ بندہ قسمیں کھا لے، اب شریعت کہے گی عورت کو ہاں بھئی تو اب لیان کر، شریعت بھی عورت بھی یہ 4 قسمیں کھائے گی، اور 5ویں دفعہ قسم کے اندر یہی الفاظ کہے گی والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، میرے اوپر اللہ کا اسی وقت غضب آ جائے اگر میں جھوٹی، اگر یہ سچا۔ عورت اگر قسمیں نہیں کھاتی وہی حکم کہ اس کو قید کر دو، اگر وہ قسمیں کھا جاتی ہے، وہ بھی قسمیں کھا گیا، یہ بھی قسمیں کھا گیا۔ اب ان کا نتیجہ کیا نکلا کہ اندر کا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ جانے یہ جانے، دنیا کے معاملے میں یہ دنیاوی سزا سے بچ گئے۔ اگر یہ مجرم ہے اللہ کی سزا سے نہیں بچیں گے، دنیاوی سزا سے بچ گئے، لیکن اس لیان کا آگے نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو جائے۔ یہ لیان والا حکم یہ بھی 9 ہجری کے اندر ہوا، اور 9 ہجری کے اندر ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا گیا، اور امیر حج بنا کر وہاں اعلان کروائے گئے کہ آج کے بعد کوئی مشرک ننگا طواف نہیں کرے گا۔ لوگ ننگا طواف کرتے تھے، پوچھا جاتا ننگا کیوں طواف کرتے ہو؟ اللہ کے گھر کی حرمت کا ظالموں خیال کر۔ نہیں جی ہم ان کپڑوں کے ساتھ گناہ کرتے ہیں نا، تو یہ گناہ والے کپڑے ہم اللہ کے گھر میں توبہ توبہ توبہ۔ ہاں کہا گیا ظالموں، جس جسم سے گناہ کرتے ہو اس کو تو بیت اللہ میں لے جاتے ہو، کپڑوں نے تو گناہ کیا کوئی نہیں۔ تو اعلان ہو گیا کہ آج اس سال کے بعد، اب چونکہ مکے پہ حکومت مسلمانوں کی آ گئی ہے، آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کر، اعلان کروا دیا۔ دوسرا اعلان یہ ہو گیا انما المشرکون نجس لا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کے اندر داخل بھی نہیں ہوگا۔ اور تیسرا اعلان کہ 4 ماہ کے بعد مشرکین سے جتنے بھی معاہدے ہیں، 4 ماہ کی مہلت ہے، 4 ماہ کے بعد سارے کے سارے معاہدے وہ ختم، اور اس کے بعد 2 ہی باتیں ہوں گی، 1 دونی دونی تو 2 دونی 4، یا پھر مسلمان ہوو گے یا پھر جزیرہ عرب سے نکلو گے، اور پھر رسول اللہ کا حکم نامہ بھی آ گیا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ آگے انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو 10 ہجری کے واقعات اگلے سبق کے اندر پڑھے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔